بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 1400 سال پرانی آواز یعنی حجۃ الوداع پہ ہونے والے خطبہ جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی آواز ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آپ اس کو 2030 میں ٹی وی یا موبائل میں دیکھ سکیں گے۔ ہم سب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں یہ خطبہ سن سکیں گے۔ کہا جا رہا ہے یہ سب جدید ٹیکنالوجی اور AI کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ فرانس کی ایک کمپنی کچھ عرصے سے اس پہ کام کر رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم سب سن سکیں گے؟ کیا ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکیں گے؟ وہ کون سی کمپنی ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ کیا واقعی آواز فضا میں باقی رہ جاتی ہے جس کی مدد سے فرانس ریکارڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمیں سنانا چاہتا ہے؟ اور ایسا فرانس کیوں کر رہا ہے؟ اور وہ بھی حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ؟ آخر کیوں؟ کیا معاملہ ہو سکتا ہے جبکہ فرانس ایک غیر اسلامی ملک ہے؟ اس کو حجۃ الوداع سے کیا لینا دینا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فضا میں کیا آواز باقی رہتی ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم لوگ جس دور میں ہیں جہاں سائنس اور سائنسدانوں سے جڑی کوئی خبر ہو تو ہم اس کو ایمان کی حد تک یقین کرتے ہیں۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ یہاں تک کہ زمزم کے چشمے کا بھی سائنسی تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اتنے سالوں سے یہ پانی کدھر سے آ رہا ہے جو اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب کا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جو چیز حکم دے دی وہ قیامت چلتی رہے گی، لیکن جو غیر مسلم سائنسدان ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ان کی سمجھ کچھ نہیں آنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے اب تک کئی شخصیات گزر چکی ہیں۔ کیا سائنس نے کبھی کسی شخص کی آواز اس کے جانے کے بعد ریکارڈ کی؟ نہیں کی، ہرگز نہیں کی، کیونکہ یہ سائنسی طور پہ اور نہ ہی فضا میں کوئی آواز باقی رہتی ہے۔ دنیا میں ہٹلر کی آواز کے کچھ نمونے موجود ہیں، لیکن اس کے مرنے کے وقت کی باتیں ریکارڈ کرنے سے سائنسدان قاصر ہیں۔ سائنس بھی صرف اتنا ہی جان سکتی ہے ناظرین کرام جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے۔ فرانس کے اپنے قدیمی بادشاہوں کی آوازیں، صلیبی سپہ سالاروں کی آوازیں کبھی کچھ ریکارڈ نہیں ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ آواز کی لہروں کی اپنی اپنی طاقت ہوتی ہے، وہ چاروں طرف پھیلتی ضرور ہے لیکن تھوڑی دیر میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی زیادہ پاورفل آواز ہوگی اس کا دورانیہ اتنا طویل ہوگا۔ اگر آواز کی لہریں سفر کرتی رہتی تو پھر اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتا تو وہ دوسری وادی تک سلام اس کا ٹریول کرتے کرتے پہنچ جاتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس جگہ سلام کیا جاتا ہے وہ اسی کمرے میں ہی رہتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے آواز۔ اگر آواز لامحدود سفر کرتی رہتی تو ہم ایک بار چیختے اور سارا دن ہم اپنی ہی آواز سنتے رہتے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آواز بالکل ختم نہیں ہوتی بلکہ ہلکی ہو جاتی ہے اور ہمارے کان اس کو سننے سے قاصر ہیں۔ اس کو کسی خاص قسم کے آلے سے سنا جا سکتا ہے اور وہ خلا میں رہتی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ سائنسی اعتبار سے کچھ بھی ایسا ممکن نہیں، کیونکہ آواز کی لہریں خلا میں سفر نہیں کر سکتیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی کیوں، اور وہ بھی فرانس جیسا ملک۔ ان 1400 سالوں میں ہر طرح کی آواز پیدا ہوئی ہوں گی، وہ سبھی فضا میں قید ہو گئی ہوں گی۔ تمام انسانوں کی آوازیں، تمام عورتوں کی آوازیں، بچہ پیدا کرتے وقت تکلیف کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، جنگ کے دوران کئی قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، پرندوں کی آوازیں، طوفان کی آوازیں،
گھر میں برتن ٹوٹنے کی آوازیں، بچوں کے رونے کی آوازیں، ہواؤں سے درختوں کے پتے ہلنے کی آوازیں، اذان کی آوازیں، ڈھول، شادی بیاہ وغیرہ کی آوازیں، گانوں کی آوازیں، نعت خواہوں کی آوازیں، تلاوت قرآن پاک کی آوازیں، یہ سب بھی تو ریکارڈ ہوا ہوگا نا۔ ناظرین، ان 1400 سالوں کی اس قدر زیادہ آوازوں کو اگر ڈیٹیکٹ کرنے والی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے تو ان کو انتہائی ہیبت ناک سمندر میں بھی علیحدہ کر سکتی ہے، تو ملکوں اور وقت کے لحاظ سے علیحدگی اور پھر انسانوں کے لحاظ سے علیحدگی، اور پھر یہ بھی طے کر پانا کہ فلاں صحابی نے یہ خطبہ کسی کو دہرایا نہ ہو، تو یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اگر ہم تھوڑا سا تحقیق کریں اور ذہن استعمال کریں تو انسان جان سکتا ہے کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ فرانس ایسا کیوں چاہ رہا ہے۔ یہ وہی فرانس ملک ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ بنواتا ہے، اور یہ وہی فرانس ہے جن کو اسلام کی مقبولیت سے پریشان ہو کر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اسلام کو بدنام کرنے کا۔ آج فرانس مسلمانوں کا اور اسلام کا ہمدرد کیسے ہو گیا کہ وہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ کر رہا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی سازش ہے۔ فرانس کے جانب سے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متنازع اشاعت اور فرانسیسی صدر کے مذہب اسلام کے بارے میں بیانات کے بعد کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ ہم سب سردار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں حجت الوداع سن سکیں گے۔ ناظرین کرام، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان فتنوں سے بچنا چاہیے۔ قرب قیامت جن فتنوں کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اشارہ فرمایا ہے، شاید یہ وہی دور چل رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکہ اور فریب عام ہو جائے گا، سچ کو جھوٹ بنایا جائے گا اور جھوٹ کو سچ بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو ایماندار اور ایماندار کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا، اور یہ لوگ گھٹیا بات کریں گے اور وہ لوگوں کے عام معاملات میں بولا کریں گے۔ موجودہ دور کی اس حدیث کو کس قدر ملتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ سب لوگ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کو لے لیں، فرانس کو لے لیں، تو یہ سب ہم سب کے گھریلو معاملات میں بھی ان کی بس نہیں چلتا کہ ہمارے گھریلو معاملات میں بھی بولیں۔ مذہب کے نام پہ لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی سازش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ سب کو سنائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہماری اولادوں کو بھی، آمین۔ اور خاص طور پہ دجالی فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، کیونکہ یہ ساری نبیوں نے اس فتنے سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے سے ہم سب کو ڈرایا ہے اور بچنے کی دعا بھی کی ہے۔ ناظرین، میں اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔